عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے, تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے, اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمرو. کیا فرماتے ہیں, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ, جب نماز پڑھا دیا آپ نے, سلام پھیر دیا, ایک صحابی آئے ہوں گے, ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے. تو ایک صحابی آئے, وہ دیر سے آئے, جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک, انہوں نے سنت نہیں پڑھی, جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, جب آپ سلام پھیر چکے, تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف, نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا, نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک آدمی, ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی, اللہ ہوا, اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی, اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی. جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا. قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, بعد صلاۃ الصبح رکعتین, صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی, بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, ادھر آؤ. جب وہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا, تو اللہ کے نبی نے پوچھا, صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے, یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے, وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو. یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی, یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا, سنیے. اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا, نبی نے کیا کہا, یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی, تو انہوں نے کہا, انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں
फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती वो मैं नहीं पढ़ सका। कज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुजू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी। मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना? नहीं, सुन्नतें थी। अच्छा, वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है। उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए, और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है, तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद में पढ़े। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बोला जरा कौन सी नमाज थी ये? अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी। अच्छा, वो ठीक। ये है तकरीर।